شاہ صاحب، میں چاہوں گا کہ آج کا پروگرام، آج کی نشست ہماری، اس میں ایک موضوع کو ہم ذرا زیادہ ڈسکس کر لیں، کیونکہ اس حوالے سے بے شمار سوال بھی ہمیں مل رہے تھے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بہت سے لوگوں کو کنفیوز کر دیتا ہے سر۔ یہ موضوع سر قسمت کا ہے سر۔ میں سر سب سے پہلے جاننا چاہوں گا قسمت کیا ہوتی ہے اور قسمت کو کیسے سمجھا جا سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں پر گفتگو کو، بحث کو منع فرمایا ہے، ایک قسمت اور ایک روح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں موضوعات جو آپ اس کی گہرائی میں اترتے چلے جائیں گے، یہ انسانی عقل سے ماورا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جو میکینزم قسمت میں کام کر رہا ہے، وہ میکینزم کسی کی سمجھ میں آ نہیں سکتا۔ ایک اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ بڑا ملٹی ڈائمینشن سسٹم ہے قسمت یا تقدیر، لیکن اب تک جس چیز پر اتفاق ہے وہ ہے کہ تقدیر کے اصل میں دو حصے ہیں۔ ایک ہے تقدیر مبرم، یہ وہ ہے جو لکھی ہوئی ہے، مقرر ہے، اور اس میں زندگی اور موت، ایک آدمی کو کتنا زندہ رہنا ہے، کب اسے دنیا سے چلے جانا ہے، یہ تینوں چیزیں موت کی معین ہیں۔ موت کا وقت، موت کا طریقہ اور موت کا مقام۔ اسی طرح عزت اور ذلت۔ آپ دیکھیے کہ انسان عمر بھر بڑی شدید محنت کرتا ہے کہ وہ اس کو عزت حاصل ہو جائے، لیکن ایک ذرا سی بات پر تمام عزت ہاتھ سے نکل جاتی۔ کچھ لوگ ساری عمر الٹے سیدھے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو بہت عزت مل جاتی۔ تو یہ عزت اور ذلت کلیتاً اللہ کے اختیار میں ہے۔ جسے چاہتا ہے وہ عزت بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ادر وے راؤنڈ ہو جاتا ہے۔ ایسا اولاد ہے اور رزق ہے، یہ سب تقدیر مبرم کا حصہ ہیں، اور یہ ہارڈلی ٹوٹل تقدیر کا کوئی 5 to 10% بنے گی۔ باقی جو 95% تقدیر کا حصہ ہے وہ ہے تقدیر معلق، اور یہ تقدیر کا وہ حصہ ہے جس کو انسان خود اپنی زندگی میں لکھتا ہے۔ آپ پڑھتے لکھتے ہیں، ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، پروفیشنل سکلز ڈیولپ کرتے ہیں اپنے اندر، پھر اپنی زندگی میں اس سے کام بھی لیتے ہیں۔ جو کام کرتے ہیں آپ بڑی تدبیر کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو کامیابی اللہ دے دیتا ہے۔ آپ تدبیر سے کام نہیں لیتے، کوئی آدمی اپنی مرضی سے کنویں میں چھلانگ لگا دے، اس کا انجام سامنے ہے آپ کے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، یہ تقدیر معلق کہلاتی ہے۔ میرا خیال ہے تقدیر کا میکینزم وہ کیسے کام کرتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا کسی کے۔ تو اس میں جو تقدیر معلق ہے اس میں بھی 2-3 چیزیں اکٹھی کام کریں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے حسن تدبیر سے کام لیا ہے، آپ نے جو مورل ایتھکس ہیں ان کو فالو کیا ہے، تو آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ لیکن آدمی کو حیرت و سکت ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود، دعا کرنے کے باوجود انسان کو کچھ ملتا نہیں ہے، تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پہ ایک اور فیکٹر کام کر رہا ہے کہ ہم نے محنت کی، دعا کی، رب تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے پناہ پیار کرتا ہے، اور رب نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق کو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو۔ تو ہم اپنی کوتاہ نظری، کوتاہ علمی اور کوتاہ عقلی سے ایسی چیز کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں جو ہمیں لیٹر آن نقصان دے دے گی۔ اب ہماری چونکہ علم اور عقل دونوں ہی بہت ہی نامکمل ہیں، ہم اپنی ناک سے آگے دیکھ ہی کچھ نہیں سکتے، لیکن رب تو
ازل سے ابد تک کے معاملات سے واقف ہے. کس آدمی کے لیے کیا اچھا کیا برا، کل کو اس کے لیے کیا دقتیں پیش آئیں گی، رب ان کو جانتا ہے. تو وہ اپنی رحمت کے صدقے وہ کام مکمل ہونے ہی نہیں دیتا، رب تعالیٰ بچا لیتا ہے. ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ناکامی ہو گئی. تو وقت جب گزر جاتا ہے اس کے بعد کہیں جا کے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ جس کام کے لیے ہم ایفرٹ کر رہے تھے اگر وہ ہو جاتا تو ہمارے لیے کتنا نقصان دہ تھا. اب یہ وہ فیکٹرز ہیں جو جس تک ہماری پہنچ نہیں ہوتی، یہ ہمیں وقت کے بعد ہی پتہ لگتا ہے. تو اسی طرح اور زیادہ گہرائی میں اترتے جائیں گے تو عقل ساتھ چھوڑتی جائے گی، ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے، اس لیے منع فرمایا.